تم کہتے ہو بیٹوں کو رشوت نہ کھلاؤں تو کہاں سے لاؤں، سود نہ کھلاؤں تو کہاں سے لاؤں، بانڈ نہ کھلاؤں تو کہاں سے لاؤں، کیسٹیں نہ بیچوں تو کہاں سے کھلاؤں؟ وہ کہہ رہا میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کرنے لگا ہوں۔ ہاتھ پاؤں باندھے، لٹایا، منہ کے بل اپنا گھٹنا ان کی کمر پہ رکھا، یہاں جیسے یہ کسائی نہیں بکرے کو ذبح کرتے، دیکھتے نہیں ہو، وہ ایسے گھٹنا اوپر رکھتے ہیں، پھر گردن وہ اس کو سر پکڑ کے اٹھاتے ہیں، تو یوں گھٹنا رکھا اور یوں سر کے بالوں سے پکڑ کر گردن کو اونچا کیا اور یوں چھری جو یوں رکھی، تو کہنے لگے میرے رب اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں جگہ پکڑ گئی تھی نا، تو اس لیے ناراض ہو گیا ہوگا کہ اسماعیل کو کیوں سوچتا ہے، یہاں اس کو کیوں لایا ہے، تو یا اللہ اس قربانی پر میرا یہ جرم معاف کر دے، اور اگر تو نے مجھ سے کوئی امتحان لینا تھا تو آج مجھے اس امتحان کامیاب کر دے۔ آسمان کے فرشتے بلبلا اٹھے ابراہیم کی اس دعا کو سن کر۔ مینا کے پہاڑوں کی زبان ہوتی تو شاید وہ پھٹ جاتے چیختے ہوئے، اور چھری یوں چلا دی تو میرا اللہ نے دیکھنا ہی تھا وہ کون سا۔ آئے ہائے، وہ ایسے رب کو چھوڑ کے ہم کہاں دھکے کھا، ایسے رب کو چھوڑ کے کہاں دھکے کھا رہے ہیں، جو پکار رہا ہو یا عبادی، میرے بندو کہاں جا رہے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہاں جا رہے ہو، میری طرف آؤ، کام تو میں نے بنانے ہیں، مجھ سے باغی ہو گئے ہو، ہر طرف موجود ہوں، جدھر دیکھو گے موجود ہوں، چھری چلا دی تو اوپر سے حکم آ گیا چھری کو نہیں چلنا، گردن نرم گوشت کا ٹکڑا، جبھی تو وہاں سے ذبح کیا جاتا ہے نا، اور چھری تیز دھار تلوار، چھری رہی، گردن رہی، عرش والے نے کہا نہیں کاٹنا، وہ نشان بھی نہ ڈال سکی، ایک دفعہ چلائی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، یا اللہ اب تو بس کر دے، ہو گیا مس قصہ، یہ تو ذبح ہی نہیں ہو رہا، بس چھٹی، منہ سے نہیں کہا چھٹی، اس نے اپنا سارا زور ٹل لگا دیا کہ نہیں مجھے اسے قربان کرنا ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے مجھے ذبح ہونا ہے۔ جب عاجز آ گئے کہ نہیں چل رہی تو اٹھے، وہ جا کر پتھر وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور تم مجھے مٹی کی طرف، پھر ادھر بھی تو میرا، تم کہاں لے کے جا سکتے ہو، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں، تمہاری شاہ رگ یہ کھڑی ہوئی ہے، یہ اس سے بھی اللہ تمہارے قریب ہے، تو جدھر دیکھو ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، چوٹیوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، چلتی ہوائیں، برستا بادل، گرجتی بادل، چمکتی بجلیاں، اور قطرے قطرے بن کر آنے والا بارش کا پانی، بہتے ہوئے دریا، اٹھتی ہوئی موجیں، صدف کا موتی، ہرن کی کلاچیں، شیر کی دھاڑ، اور عقاب کی جھپٹ، اور سام کا بل کھانا، اور کلیوں کا مسکرانا، اور پھولوں کی مہک، اور گندم کا خوشوں کی شکل میں، اور مکئی کا اپنے اوپر چادریں لپیٹ کے کھڑا ہو جانا، کپاس کا کھڑ جانا، آم کی مٹھاس، یہ سب کچھ کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے، وہ کون ہے، وہ اللہ ہے۔ بحر و بر، جدھر دیکھو اللہ ہے، مشرق مغرب میرے لیے ہے، شمال جنوب، میں مشرق میں ہوں تو مغرب میں نہیں ہوں، شمال میں ہوں تو جنوب میں نہیں ہوں، پر میرا اللہ عرش پر بھی ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهَ، زمین پر بھی ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهَ، وہ مشرق میں بھی ہے رب المشرق، وہ مغرب میں بھی ہے والمغرب، وہ شمال و جنوب میں ہے رب المشارق والمغارب، پھر وہ ہر طرف احاطہ کیا ہوا ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو ادھر اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، مجھے اس لیے نہیں بنایا خزانے بڑھائے، نہیں بنایا اپنی تنہائی دور کرے، نہیں بنایا
کہ وہ مجھے میرے ذریعے سے کام نکالے. اپنے بلند ہونے کے لیے آسمان نہیں بنائے، اپنی بلندیوں کے لیے عرش نہیں بنایا، اپنی بلندیوں کے لیے کرسی کو نہیں بنایا، اپنی شہنشاہی کی کمی کو پوری کرنے کے لیے فرشتوں کو نہیں بنایا، انسانوں کو نہیں بنایا. وہ اپنی ذات میں، صفات میں احد، صمد، قل هو اللہ احد. وہ احد ہے. احد کیوں ہے؟ صمد ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. کسی کا محتاج کیوں نہیں ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. میں اوپر والوں کا محتاج، میرے ماں باپ. میں نیچے والوں کا محتاج، میری اولاد. میں دائیں بائیں کا محتاج، بیوی، رشتے ناتے، چاچے مامے، تائے. میرا اللہ اوپر کوئی رشتہ نہیں ماں باپ کا، نیچے کوئی رشتہ نہیں اولاد کا، دائیں بائیں کوئی رشتہ نہیں بیوی اور بیوی کا. متخذ صاحبۃ، دائیں کچھ نہیں، ولا ولدا، نیچے کچھ نہیں، لم یولد، اوپر کچھ نہیں، لم یلد ولم یولد، اوپر کچھ نہیں نیچے کچھ نہیں. تو جو اللہ احد، صمد ہو، بے نیاز، لم یلد ولم یولد ہو، تو اسی کا یہ دعویٰ برحق ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. خالق کل شیء، ہر شے کا خالق. مالک کل شیء، ہر شے کا مالک. رازق کل شیء، ہر شے کا رازق. مصور کل شیء، ہر شے کا مصور. لطیف بکل شیء، ہر چیز کے اندر جھانک کے دیکھنے والا. خبیر بکل شیء، ہر چیز کا جاننے والا. علیم بکل شیء، ہر چیز کا علم رکھنے والا. فوق کل شیء، سب کے اوپر. دون کل شیء، سب سے چھپا ہوا. اول کل شیء، سب سے پہلے. آخر کل شیء، سب سے بعد. ولیس کمثلہ شیء، اور کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. تو اس ایک سے کیوں نہیں دوستی لگاتے؟ اس کا دوسرا قانون، انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا. میرے بندو، دھرتی تمہارے اللہ کی مانتی ہے. الارض جمیعا قبضتہ، آسمان تمہارے اللہ کی مانتا ہے. یمسک السماوات، اور دونوں زمین آسمان اس کے سامنے غلام ہیں. فقال لها وللارض ایتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین. اے زمین جھک جا، آسمان جھک جا. زمین آسمان بولے، یا اللہ ہم تیرے غلام، حاضر، تو جو کہے گا وہ کریں گے. فقضاہن 7 سماوات، اس دھوئیں کو 7 آسمان بنایا. وأوحى في كل سماء امرها، ہر آسمان پہ الگ حکم کو نازل فرمایا. تو یا اللہ اتنی بڑی بادشاہی میں ہے کوئی تیرا شریک؟ قل ان الامر كله للہ، تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے؟ نہیں. للہ الامر من قبل ومن بعد، تمہارے ہاتھ میں کچھ قوت ہے؟ نہیں. ان القوة للہ جمیعا، تمہارے ہاتھ میں بھی کچھ کاموں کا نظام بنانا بگاڑنا ہے؟ نہیں. قل ان الامر كله للہ، کہیں تمہاری بھی حکومت ہے؟ نہیں. الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، مخلوق اللہ کی، دن اللہ کا، رات اللہ کی، امر اللہ کا، اس سب کچھ میں چلنے والا وہ اللہ کا ہے. تو میرے بھائیو، اپنے اللہ کو مطلوب بناؤ. وہ کہتا ہے انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا. تم میری مانو تو زمین برکتیں نکالے گی، میری مانو آسمان برکتیں اتارے گا، میری مانو ہوائیں با برکت ہو کر چلیں گی، میری مانو موسم اور رت برکتوں کے ساتھ بدلیں گے. یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہاری اولاد میں برکت دے گا، مال میں برکت دے گا، باغات میں برکت دے گا، کھیتیوں میں برکت دے گا، حکومتوں میں برکت دے گا. نیک حکمران لائے گا، عادل قاضی لائے گا، سخی مالدار لائے گا، خوددار غریب لائے گا، پاک دامن عورتیں لائے گا، اور حیائیں و حیا والی عورتیں لائے گا، حیرت مند نوجوان لائے گا جن کی آنکھوں کا پردہ کبھی کسی کے لیے نہ اٹھ سکے گا. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نظام چلاتا ہے، جب وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ دوسرے نظام چلاتا ہے. قوم عاد کو پکڑا، سمود کو پکڑا، فرعون کو پکڑا، قوم سبا کو پکڑا. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. ہم نے قوم سبا کو پکڑا، ان کو کھیتیاں دی، باغات دیے، لمبے چوڑے کئی 100 ہزاروں میل میں پھیلے ہوئے باغات،
فأعرضوا، ان کا جاؤ جاؤ ہم نہیں اللہ کی مانتے، فأرسلنا علیہم سیل